الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یہ دنیا ہے، ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے 60 سال 70 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال، اتنی سی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ دینا ہے. دنیا میں آئے ہیں تو جانا پڑے گا، اگر جانا نہیں ہوتا تو آنا بھی نہیں ہوتا. روزانہ ہم اور آپ کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں اور کسی کو اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں، کندھے پر جنازہ لے کر جاتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر کے، اور اپنا اگر قریبی رشتہ دار ہو تو خاص طور پہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار کر اور کتنا کنٹل مٹی اس کے اوپر رکھ کر اور ڈال کر چلے آتے ہیں. یہ روز کا معمول ہے، تقریباً روزانہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنی عمر کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے سے کم عمر کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کفن دیتے ہیں، دفناتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو فلاں آدمی کی موت ہوئی، وہ مرا ہے، میری موت تو نہیں ہوئی ہے، میں تو ابھی بہت دنوں تک زندہ رہتا. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے اندر بھی جان ہے اس کی موت آئے گی. اور موت کب آئے گی؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آئے گی ایک سیکنڈ نہ تو پیچھے اور نہ ایک سیکنڈ آگے. موت کا جو ٹائم اور جو سمے فکس ہے، اسی ٹائم اور اسی سمے پر موت آئے گی. دنیا کی ساری طاقت اور شکتی ایک طرف ہو جائے اور یہ چاہ لے کہ مجھے اس بندے کو مرنے سے بچانا ہے، تو
دنیا کی کوئی طاقت کسی کو اس کے فکس اور متعین وقت پر مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ روزانہ اس طرح کے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں، کبھی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک موت ہوئی، عالم اسلام کی ایک بڑی ہستی کو، اور جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ابھی اس کی موت آ جائے گی، آسانی سے اس کو مار دیا جائے گا، کسی کے وہم و گمان میں خیال تک میں نہیں آیا تھا۔ اور ہائی لیول کے سیکورٹی کے بیچ میں رہنے والا، لیکن اچانک ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کی موت آ جاتی ہے۔ تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہے، نام لینے کی کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ چاہے کتنے ہی قیمتی ہاسپٹل میں چلے جائیں، اپنی بیماری کے علاج کے لیے علاج کراتے ہیں، دوا لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، لیکن موت کا وقت جو متعین ہے، فکس ہے، اس وقت اور اس ٹائم پر، اس سمے پر موت آ کر رہے گی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری، مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم سب کو مرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسانوں کو بار بار کہا کہ مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا، تمہارے اعمال کے مطابق اور تمہاری نیکی اور بدی کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ اور انصاف کیا جائے گا۔ ایک عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث میں بیان کیا اور کہا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے تم مر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ مرنا ہے، ایک نہ ایک دن موت آ کر رہے گی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ 60 سال، 70 سال، 80، 90 سال کی زندگی نہیں ہے، بلکہ تو وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ وہ زندگی کبھی شیش نہیں ہوگی، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی تیاری کرنا اصل کام ہے، اور وہی اصل عقل مند ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اور موت کے بارے میں چنتا کرتا ہو، ٹینشن لیتا ہو کہ ہم کو مرنا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، اور اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا، اے اللہ، 2 عمر تھے، اے اللہ حضرت عمر کے بارے میں اور ایک شخص کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ مذہب اسلام کو ان کے ذریعہ شکتی اور طاقت عطا کیجیے۔ اللہ نے حضرت عمر کو ایمان کی دولت سے نوازا، وہ مسلمان ہوئے، اور اب تک مکے میں مسلمان کمزور تھے، لوگوں کے سامنے آ کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو اعلان کر دیا مکے کے لوگوں میں، اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آ جائے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے روک لے۔ حضرت عمر سے اسلام کو مضبوطی ملی، مسلمانوں کو ساہس اور طاقت ملی۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد حضرت عمر کو نبی بنایا جاتا۔ اس عمر کا حال یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک خادم اور ایک نوکر رکھتے تھے۔ اس خادم اور نوکر کا کام کیا تھا؟ اس خادم کا کام صرف اتنا تھا کہ تھوڑے تھوڑے سمے کے بعد میں، تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد میں حضرت عمر کے پاس آتے اور ان کو موت کی یاد دلاتے۔ اے عمر، اے امیر المؤمنین، ایک دن آپ کو مرنا، ایک دن آپ کو مرنا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم کی چھٹی کر دی اور کہا بابا اب تم اپنا کام کرو، میرے ساتھ تم کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خادم نے کہا کہ کیا 24 گھنٹہ اب آپ کو اپنی موت یاد رکھتی ہے؟ کیا ہر وقت آپ کے دل میں آپ کے موت کی یاد رہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ دوستو ان کے جواب کو دھیان سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ داڑھی کے بال ہے، یہ سر کے بال ہے، جب یہ سفید ہو گئے، جب داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گیا تو میں اپنی سفید داڑھی کو دیکھ کر، اپنے سر کے سفید بال کو دیکھ کر موت کو یاد کر لیتا ہوں اور میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ اے عمر اب تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا۔ اتنے بڑے صحابی ان کو اپنی موت، اس طرح سے وہ اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم مسجد میں آ کر بھی جنازے کی نماز کے لیے قبرستان میں یا کسی میدان میں جا کر بھی اپنی موت کو یاد نہیں کر پاتے، حالانکہ موت آئے گی آئے گی آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کم سے کم فجر کے ٹائم میں، فجر کی نماز کے بعد اپنے معمولات، قرآن کی تلاوت یا ذکر وغیرہ کے بعد اپنی موت کو یاد رکھیں۔ یہ سوچو کہ ہماری موت ہو گئی، ہم مر گئے اور ہمارے رشتے دار آ گئے اور آ کر انہوں نے مجھ کو غسل دلایا، کفن پہنایا اور کندھے پہ لے کر چلے گئے، جنازے کی نماز ہو گئی اور مجھ کو قبر میں رکھ کر کئی کنٹل مٹی میرے اوپر ڈال کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ پھر قیامت ہو گئی، اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، اٹھایا اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع کر دیا۔ ہمارا نام اعمال بالکل سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا کہ کب ہم نے کتنی نماز پڑھی تھی، کتنا ہم نے عبادت کیا تھا اور اپنے بزنس میں، کاروبار میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، بے ایمانی کیا تھا، کہاں کہاں جھوٹ بولا تھا، کب کب گناہ اور پاپ کا کام کیا تھا۔ اے لوگوں اس کو روزانہ فجر کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ یاد کر لیا کرو، خیال کر لیا کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو تمہارے دل میں موت کی یاد رہے گی اور جو ہمیشہ موت کو یاد کرے گا آٹومیٹک خود بخود وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ایک محدث تھے حضرت عبد الرحمن ابن نعم رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں سے جا کر پوچھوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، لاسٹ دن، اس کے بعد کل آپ کو نہیں ملے گا،
تو آپ کیا عمل کرو گے؟ لوگوں کو جا کر پوچھا تو کسی نے کہا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ بڑے محدث حضرت عبدالرحمن ابن نعم ان کے پاس گئے، ان سے جا کر پوچھا کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جائے کہ آج آپ کی جیون، آپ کی زندگی کا، آپ کے لائف کا آخری دن ہے تو آپ کیا عمل کریں گے، کیا کام کریں گے؟ تو عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ڈیلی میں جو کام کرتا ہوں آج بھی میں وہی کام کروں گا۔ کہا رے کیا آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، موت کا بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ جب سو کر اٹھتا ہوں تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، کل مجھ کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ روزانہ جب میں سو کر اٹھتا ہوں تو میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ آج کا دن میرے جیون کا لاسٹ اور انتم آخری دن ہے، اور اسی حساب سے میں 24 گھنٹے کا اپنا روٹین بناتا ہوں اور اپنے وقت کو گزارتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، موت کی تیاری کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہاں ہم کو اور آپ کو ایک رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہ جو ٹائم ہوگا وہ حساب کا ٹائم ہوگا، وہ عمل کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ابھی عمل ہے، حساب نہیں، اور مرنے کے بعد حساب ہوگا، عمل نہیں، عمل نہیں۔ اس لیے جب بھی کسی جنازے میں شرکت کریں، جب کسی کے جنازے کی نماز میں جا کر شریک ہو جائیں، کسی کو قبر میں اتاریں، مٹی ڈالیں، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنی چاہیے۔ جتنا موت کو یاد کریں گے نیکی اور اچھا کام کرنے کا جذبہ اتنا اپنے اندر پیدا ہوگا۔ موت کی تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ ایک بڑے عالم نے، ایک بڑے مولانا نے لکھا ہے، ایک بڑے بزرگ تھے حضرت بہلول، مجذوب قسم کا، اللہ والا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ، ان کے زمانے کا یہ واقعہ، ہارون رشید کے پاس وہ بزرگ آتا تھا، بادشاہ ان سے باتیں کرتا تھا، مزہ لیتا تھا، اور بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اغوا مانوس بزرگ بیوقوف قسم کا آدمی ہے، ہنسی مذاق کر دیا، ادھر ادھر کی بات کر دیا۔ ایک دن ہارون رشید نے اپنے نوکر سے کہا کہ میرے گھر میں ایک لاٹھی ڈنڈا رکھا ہوا ہے، وہ لا کر دو۔ وہ لاٹھی اور ڈنڈا اس بہلول کو، اللہ کے ولی کو دیا اور کہا کہ بہلول صاحب، اگر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں آپ کو مل جائے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں، آپ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں۔ تو بہلول نے لاٹھی لیا، گھر آ گیا۔ کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ ہارون رشید بیمار پڑ گیا اور بالکل انتم اور آخری ٹائم ہے، شاید اور وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو بہلول وہ لاٹھی لے کر آیا اور پوچھا کہ بادشاہ صاحب کیا حال ہے؟ کہا رے دیکھ نہیں رہے ہو میں بیمار ہوں، اور اب شاید میرا آخری سفر آنے والا ہے۔ کا آخری سفر کہاں جائیں گے؟ کہ بس میں دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میری زندگی کا انتم ٹائم آ گیا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کہیں سفر پر نکلتے ہیں تو سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے فوج کو، اپنے لشکر کو آگے بھیجتے ہیں تیاری کے لیے۔ یہ جو آپ لمبے سفر پر جانے والے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنا فوج، اپنا لشکر، آرمی، بی ایس ایف کے جوانوں کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کہہ رہے بہلول اسی لیے میں تم کو بیوقوف کرتا ہوں۔ آدمی جب مرنے والا ہو، مر کر اللہ کے پاس جانے والا ہو، تو اس سفر میں کسی کو آگے نہیں بھیجا جاتا ہے۔
تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ہر سفر سے پہلے ایسا کیا کرتے ہیں، ابھی آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہلول اٹھ کر گیا جہاں پر لاٹھی رکھا تھا، لاٹھی لا کر اور بادشاہ کو دیا اور کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی لاٹھی ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بہلول تم سے بڑا اگر کوئی بیوقوف اوا آدمی تم کو ملے تو یہ لاٹھی تم اس کو دے دینا۔ بادشاہ سلامت میں نے بہت تلاش کیا، مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ملا، آج ملا اور وہ آپ ہیں، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آپ ہے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ ایک دن مرنا ہے، مر کر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آپ نے اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آپ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہی مضمون بیان کیا اور فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند بدھی جیوی مانوس انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو دین کے تابع اور دین کے راستے پر لگا کر رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے مرنا جب ہے یقینی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 سال کے بعد موت آ کر رہے گی اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، تو ہم اس کی تیاری ابھی سے کریں، آج سے کریں، اس وقت سے کریں، توبہ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔